ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك صدق الله العظيم۔ سورہ علم نشرح کی دوسری اور تیسری آیت شریفہ، جس میں اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کی بے انتہا عظمتیں اور کمالات کا ذکر فرمایا۔ در حقیقت یہ دونوں آیات شریفہ حضور پاک علیہ السلام کی نعتیہ گلدستے کے مانند ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو اتار دیا، وہ بوجھ جو آپ کے پشت مبارک پر گراں کر دیا گیا تھا۔ تو اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ کو اتارنے کا ذکر فرمایا۔ تو وہ کون سا بوجھ تھا جس کو اللہ پاک نے آپ کے پشت مبارک سے اتار دیا؟ تو اس کے کئی تفاسیر مفسرین نے بیان فرمائے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں وزرک کے 9 معنی بیان فرمائے۔ آپ کا بوجھ، تو بوجھ سے کیا کیا مراد ہے، اس کے 9 تفاسیر آپ نے بیان کیے۔ ان میں سے 2 تفسیریں آپ کی خدمت میں گوش و گزار کرتا ہوں۔ وزرک کے 1 معنی بیان کیے گئے کہ نبوت کا بار، جب اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت کرنے کا آپ کو حکم دیا تو جو وحی کا نزول ہوا اس کی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام کے قلب اطہر پر بہت زیادہ بوجھ ہوا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس بوجھ کو آسان کر دیا۔ تو یہاں پر اس کا ذکر فرمایا گیا کہ اے محبوب ہم نے اس نبوت کے بار کی ذمہ داری کی جو بوجھ آپ پر تھی، منصب نبوت کا فرائض کے جو منصب تھے، اس کا جو بوجھ آپ کے قلب اطہر پر تھا، آپ کے پشت مبارک پر تھا، اس کو ہم نے اتار دیا۔ بعض مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں یہاں پر کہ وزرک کا دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ جب حضور پاک علیہ السلام ہمیشہ اپنی امت کے فکر مند تھے، کہ ہمیشہ آپ اپنی امت کے گناہوں پر فکر مند ہوتے تھے، اور وہ امت کے گناہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر گراں گزر رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ ہمیشہ اپنی امت کے فکر میں رہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی امت کی فکر سے آزادی عطا کرنے کے لیے آپ کو شفاعت کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ تو یہاں وزرک سے مراد شفاعت مراد لیا گیا کہ اللہ نے آپ سے وعدہ کیا، وعدہ کر کے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی بشارت آپ کو عطا فرمایا کہ عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا اے محبوب آپ کے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمایا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تسکین کی طرف مائل ہونے لگا۔ تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ اس نعمت کو یاد فرمائیے جو میں نے شفاعت کے ذریعے سے آپ کے بوجھ کو آسان فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی نعمت کو یاد دلاتے ہوئے فرماتا ہے الذی انقض ظہرک، وہ جو آپ پر آپ کی امت کے گناہوں کا بوجھ آپ کی طبیعت پر گراں گزر رہا تھا، ہم نے اس بوجھ کو شفاعت کے ذریعے سے اتار دیا۔ تو اس آیت شریفہ میں شفاعت کا ذکر فرمایا گیا۔ شریعت اسلامیہ میں شفاعت کیا معنی رکھتا ہے اور اس کا کیا مقام ہے؟ تو قرآن اور احادیث کی روشنی میں شفاعت شریعت اسلامیہ کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر کوئی شفاعت کا انکار کرتا ہے یا شفاعت کو جھٹلاتا ہے یا شفاعت کو شرک یا ناجائز بدعت کہتا ہے تو وہ در حقیقت اسلام کے عقائد کے خلاف چلنے والا کہلائیں گا اور اسے گمراہ کا نام دیا جائے گا۔ شفاعت کہتے کس کو ہیں؟ تو شفاعت کے معنی بیان کیے گئے گناہوں سے تجاوز کر جانا، یہ معنی شفاعت کے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں شفاعت کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کے متعلق بیان کیا گیا مجرم کے جرم کو
قابل معافی کے طور پر کسی محبت کی وجہ سے یا اللہ کی اجازت کی وجہ سے یا کسی نیک عمل کے ذریعے سے اس کو شفاعت عطا فرما دینا، یعنی مجرم کا گناہ ایسا رہنا جو قابل گرفت نہیں رہنا۔ قابل گرفت کون سا ہوتا؟ مجرم کا گناہ کفر اگر ہے تو قابل گرفت ہے، شرک اگر کیا ہے تو قابل گرفت ہے، بجائے ان دو کے گناہ کبیرہ کر لیا ہو یا گناہ صغیرہ کر لیا ہو، یہ اللہ کے دربار میں قابل معافی ہے۔ تو قابل معافی کا جو جرم ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کسی ولی کی محبت کے ذریعے سے معاف کر دیتا ہے، یا اللہ خود اجازت عطا کر کے اپنے نیک بندوں کو شفاعت کرانے کی اجازت دے دیتا ہے، یا خود رب تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یا اس نے جو نیک عمل کیا تھا اس نیک عمل کے ذریعے سے اس کو شفاعت کا درجہ عطا کر دیتا ہے۔ تو قابل گرفت جو گناہ رہتا ہے اس کے لیے شفاعت نہیں، جیسے کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ مومن کے لیے شفاعت ہے، اور مومنین میں سے ان کے لیے بھی شفاعت ہے جو گناہ کبیرہ کا بھی مرتکب ہو یا گناہ صغیرہ کا مرتکب ہو، اس کے لیے شفاعت کی اجازت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ شفاعت شریعت کے روشنی میں کیا تھی اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھ دی گئی۔ شفاعت کی دو قسمیں ہیں، ایک شفاعت کبریٰ، ایک شفاعت صغریٰ۔ شفاعت کبریٰ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، یہ صرف آپ کا حق ہے، آپ کے سوا اللہ تعالیٰ یہ شفاعت کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ تو شفاعت کبریٰ حشر کے میدان میں تمام انسانیت رہے گی، انبیاء علیہم السلام رہیں گے، شہداء، اولیاء، سارے کے سارے لوگ حشر کے میدان میں جمع ہوئے رہیں گے۔ کئی ہزار سال گزر جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا حساب و کتاب لینے کی اجازت نہ دے گا۔ سورج سروں پہ آیا ہوگا، زمین تانبے کی بنائی گئی ہوگی، ہر کوئی اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، تو نفسا نفسی کا عالم رہے گا، ہر کوئی کہے گا کہ اے پروردگار ہمارا حساب و کتاب لے لے، لیکن اللہ تعالیٰ حساب و کتاب نہ لے گا۔ تو ساری مخلوق پریشان حال میں رہے گی۔ ایسے نازک مرحلے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، رب کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور رب کے دربار میں ایسی رب کی تعریف فرمائیں گے، ایسی رب کی تعریف کریں گے، نہ آج سے پہلے کسی نے رب کی ایسی تعریف کی ہوگی، نہ اس کے بعد کوئی رب کی ایسی تعریف کیا کرے گا۔ ایسی بے مثل بے مثال اللہ کی تعریف، توصیف، کبریائی پیارے آقا بیان فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس تعریف کرنے کو پسند فرما کر اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے پیارے حبیب آپ اپنے سر انور کو اٹھائیے، مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہیں ہم آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تو اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے پروردگار تو کرم فرما کر سب کا حساب و کتاب لے لے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت اجازت دے گا فرشتوں کو کہ میزان قائم کر دیا جائے اور ہر کسی کا حساب و کتاب شروع کر دیا جائے۔ تو یہ شفاعت جو پیارے آقا کی ہے یہ شفاعت کبریٰ ہے، یہ صرف اور صرف پیارے آقا کی خصوصیت ہے، آپ کے سوا یہ کسی کو اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرمائے گا۔ چنانچہ اسی شفاعت کبریٰ کو مفسرین کرام نے مقام محمود بھی کہا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب آپ کا رب اے محبوب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں پیارے آقا کو اس مقام پر بٹھائے گا جہاں بٹھا کر رب تعالیٰ خود اپنے نبی کی تعریف فرمائے گا، تو وہ مقام محمود ہوگا۔ تو مقام محمود ہی شفاعت کبریٰ ہے، اور شفاعت کبریٰ ہی کو مقام محمود کہا گیا۔ اس کے لیے دلیل حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری اور ترمذی شریف کی روایت ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المقام المحمود، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ مقام محمود کیا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا الشفاع، مقام محمود سے مراد شفاعت کبریٰ ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تفسیر اور اس کی تشریح فرما دی ہے کہ مقام محمود پر جب رب تعالیٰ مجھے فائز فرمائے گا تو مجھے شفاعت کبریٰ کی اجازت دے گا، میں اس شفاعت کبریٰ کے ذریعے سے حشر کے میدان میں حساب و کتاب اور سوال و جواب کا سلسلے کو آغاز کراؤں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا ذکر کئی مقامات پر فرمایا، اور احادیث شریفہ میں بھی شفاعت کا ذکر کئی مقامات پر ملتا ہے۔
مختصر انداز میں ایک آیت شریفہ اور 2-3 احادیث شریفہ شفاعت کے متعلق آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا ذکر فرمایا، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، قیامت کے دن شفاعت کسی کو نفع نہ دے گا۔ آدھی آیت پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سورہ طٰہٰ میں قرآن کی آیت موجود ہے، اللہ فرما رہا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، قیامت کے دن کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائیں گی، کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا۔ آدھی آیت پڑھ کے بول دیے۔ اب بھولا بھالا آدمی، اس کو کیا معلوم، صبح اٹھ کے کاروبار کر کے شام میں آ کے گھر میں کھا کے سونے والے کو آدھی آیت پڑھ رہا یا پوری آیت پڑھ رہا مولانا معلوم ہی نہیں ہوتا۔ ان بولتا ارے قرآن میں شفاعت کا منع ہے، پھر یہ مولانا شفاعت کے بارے میں بول رہے۔ تو آگے کی آیت اگر پڑھیں گے تو خود وضاحت مل جاتی ہے کہ اللہ نے شفاعت کی اجازت دے دیا ہے۔ الا من اذن لہ الرحمن، اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا مگر اللہ اس کو شفاعت کی اجازت دیتا ہے جس کو خدا پسند فرماتا ہے۔ تو آگے کی آیت میں شفاعت کا ذکر مل رہا ہے، پہلی آیت میں شفاعت نہ دی جائے گی کا ذکر ملتا ہے، تو دونوں کو ایسا کیوں کہا اللہ تعالیٰ؟ پہلے منفی کیوں کیا، پھر بعد میں اس بات کیوں لایا؟ تو اس کے متعلق مفسرین بیان فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا قیامت کے دن شفاعت کسی کو نفع نہ دے گی کا مطلب کفار اور مشرکین کو شفاعت کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ پھر اللہ نے آگے مومنین کا ذکر فرمایا، مگر ایمان والے کتنے بڑے گنہگار بھی کیوں نہ ہو، ایمان کی دولت کے ساتھ اگر وہ زندگی سے رخصت ہو گیا تو اللہ اس کی ایمان کی بدولت اس کو شفاعت کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ تو بعد میں شفاعت کا ذکر مل رہا ہے، تو یہ جو بعد میں شفاعت کا ذکر مل رہا ہے یہ شفاعت کی دوسری قسم ہے جس کو شفاعت صغریٰ کہتے ہیں۔ شفاعت صغریٰ یہ عمومی شفاعت ہے، اللہ ہر کسی کو یہ شفاعت کی اجازت دے دیتا ہے۔ اس میں انبیاء بھی شامل ہیں، اس میں اولیاء بھی شامل ہیں، اس میں شہداء بھی شامل ہیں، اس میں صلحاء بھی شامل ہیں، اس میں ائمہ یعنی مساجد کے ائمہ بھی شامل ہیں، مساجد کے خطباء بھی شامل ہیں، دین کے علماء بھی شامل ہیں، اور مسجد کے مؤذنین بھی اس میں شامل ہیں، اور ماہ رمضان بھی اس میں شامل ہے، قرآن بھی اس میں شامل ہے۔ یہاں تک کہ بندہ جو صدقہ خیرات کرتا ہے وہ صدقہ خیرات بھی اللہ قبول فرمانے کے بعد اس بندے کو شفاعت کی اجازت عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہاں تک بیان فرمایا گیا کہ نابالغ بچہ جو انتقال کر جاتا ہے وہ بھی اپنے ماں باپ کی شفاعت کرواتا ہے۔ تو سارے لوگ شفاعت صغریٰ میں شامل ہوتے ہیں، شفاعت کبریٰ صرف مصطفیٰ کی شان ہے، یہ آپ کے سوا کسی کو نہیں دی جائے گی۔ اب دوسری جو شفاعت صغریٰ ہے اس کے متعلق قرآن پاک میں اور احادیث میں کہاں ملتا ہے؟ قرآن پاک کی آیت تو آپ نے سماعت کر لیا، احادیث شریفہ میں ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے اور مشکات کی روایت ہے اور دیگر سیاستہ میں بھی روایت موجود ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اول شافع و اول مشفع، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا رہوں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کر دی جائے گی، یعنی شفاعت کبریٰ، جو پیارے آقا سب سے پہلے شفاعت کریں گے اور اللہ سب سے پہلے آپ کی شفاعت قبول کرنے کے بعد دوسروں کو شفاعت کی اجازت عطا فرمائیں گا۔ اب دوسروں کو شفاعت کی اجازت دیا، اس کا ذکر کہاں ہے؟ تو اس کا ذکر ترمذی شریف میں ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے اس کی فضیلت کے متعلق یہ حدیث بیان فرمائی گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن کی تلاوت کرے اور تلاوت کی ہوئی تعلیمات پر عمل کرے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کو اپنے خاندان کے ایسے 10 افراد کی شفاعت کرنے کی اجازت دے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ یعنی صرف قرآن پڑھنے والا، زندگی بھر قرآن کی تعلیم یعنی قرآن پڑھ کر قرآن پر زندگی بھر عمل کرنے والے کو اللہ قیامت کے دن اتنا بڑا درجہ عطا کرے گا کہ وہ خود جنت میں جانے کے علاوہ اپنے خاندان میں سے 10 لوگوں کو جنت میں لے جانے کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو ایک عام انسان، من قرأ القرآن ہے حدیث میں، جو قرآن پڑھے، یہ نہیں کہا گیا کہ حافظ قرآن رہنا، عالم رہنا یا محدث رہنا
یا مجتہد رہیں گا یا مفسر ہوگا. صرف اللہ کے حبیب نے فرمایا من قرأ القرآن، جو بھی ہو وہ جیسا بھی ہو، زندگی بھر قرآن کی پابندی کے ساتھ پڑھتا رہا اور اس پڑھے ہوئے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتا رہا، جب مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرنے کے علاوہ اسے خود اپنے خاندان کے 10 لوگوں کی بخشش کی ضمانت عطا فرما دیتا ہے کہ تو اپنے خاندان میں سے چن لے کہ کسی 10 لوگوں کو اپنے جنت میں لے جا سکتا ہے. تو ایک عام انسان کو جب اتنا بڑا رتبہ دیا جا سکتا ہے تو پھر جن کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا گیا، جو اللہ کے حبیب ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ شفاعت سے کیسے محروم رکھ سکتا ہے؟ تو نعوذ باللہ شفاعت نہیں ہے کہنا، در حقیقت مصطفیٰ کی عظمت کو جھٹلانا ہے، مصطفیٰ کے مقام محمود کو قبول کرنے سے انکار کرنا ہے، اور آخرت میں جو مراتب پیارے آقا کو اللہ عطا فرماتا ہے ان مراتب کا انکار کرنا لازم آتا ہے. آخر میں ایک روایت بتا دوں کہ عام طور پر چلو کچھ بھی نہیں مان لیے تو یہاں تو ہر کسی کو ماننا پڑے گا. نماز جنازہ کسی بھی جماعت کا ہو پڑھنا ہی ہے، وہابی ہو، تبلیغی ہو، سنی ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، مرنے کے بعد میت کو سامنے رکھ کر تو نماز جنازہ پڑھنا ہی ہے. تو نماز جنازہ کا مقصد کیا ہے؟ میت کی مغفرت کی دعا کرنا. تو میت کی مغفرت کی دعا کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک نابالغ بچہ اگر مر جائے یا نابالغ بچی اگر انتقال کر جائے تو جنازے کو سامنے رکھ کر نماز پڑھنے کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ دعا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم اجعلہ شافعا و مشفعا. بچہ اگر ہوا تو، اگر لڑکی انتقال ہو گئی جو نابالغ ہے تو اس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم اجعلہا شافعتا و مشفعا او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نابالغ لڑکا ہو یا لڑکی انتقال ہونے کے بعد نماز جنازہ میں 4 تکبیر میں، پہلی تکبیر میں اللہ کی حمد و ثنا ہوتی، دوسری تکبیر میں پیارے آقا کی خدمت میں درود کا نذرانہ پیش کیا جاتا، تیسری تکبیر میں میت کی مغفرت کی دعا مانگی جاتی. تو میت کی مغفرت کی دعا بڑے لوگ رہیں گے تو مغفرت کی دعا رہیں گی، چھوٹے بچے انتقال کر گئے تو ان کی مغفرت کی دعا ضرورت نہیں. تو پھر ان کے لیے اللہ کے حبیب نے کیا دعا سکھائی؟ یہ دعا سکھائی کہ اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے قیامت کے دن شفاعت کرنے والا بنا، سبحان اللہ، اور تو سب سے پہلے اس کی شفاعت کو آخرت میں قبول فرما لے. 2 باتیں اللہ. تو ایک چھوٹا بچہ مرنے کے بعد جب اپنے خاندان والوں کی شفاعت کر سکتا ہے تو پھر پیارے آقا کا مقام و مرتبے کو کیا بیان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ آپ کو شفاعت کی اجازت نہ دے اور یہ چھوٹے بچے کو شفاعت کی اجازت دے دے. کتنی جہالت ہے، کتنی نادانی ہے. کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ایک روایت بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں. مصطفیٰ کی ذات تو ذات ہے، مصطفیٰ کے زلف کی کیا عظمت ہے، اس کو سماعت فرما لیجئے. حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی علیہ رحمت رضوان اپنی کتاب معراج نامہ میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب خاص میں بلا لیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پہ پہنچے تو مقام انس پر پہنچ کر آپ نے لاڑ کرتے ہوئے پیارے آقا اللہ رب العزت سے عرض و معروضہ کرنے لگے. تو ان عرض و معروضے میں کئی باتیں ہوئے، ان میں سے ایک بات حضرت عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی علیہ رحمت رضوان اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت پاک علیہ السلام رب کے دربار میں عرض کیے کہ اے پروردگار، تو نے تو جبرائیل کو 6 لاکھ پر عطا کیے، مولا تو نے مجھے کیا عطا فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد، بے شک میں نے تو جبرائیل کو 6 لاکھ پر عطا کیے، لیکن اس سے بڑھ کر فضیلت میں نے تجھے عطا فرمایا ہے. تو پیارے آقا عرض کریں گے مولا وہ کیا فضیلت ہے جو تو نے مجھے عطا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد، جبرائیل کو میں نے 6 لاکھ پر دیے تو تجھے ایسے زلف دیا کہ تو اگر ایک زلف لے کر میری بارگاہ میں آئے گا تو اس ایک زلف کے تصدق میں میں جہنم کے 1 لاکھ لوگوں کو جنت میں داخل فرما دوں گا. تیرے ایک زلف کے تصدق میں 1 لاکھ جہنمیوں کو جنتی بنا دوں گا، ایسے زلفوں سے تجھ کو میں نے سرفراز فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے محمد،
جبرائیل کو میں 6 لاکھ پر دیا تو اس میں سے جبرائیل ایک پر اگر کھولتا ہے تو مشرق اور مغرب اس کے پر میں سمو جاتی ہے، لیکن اے محمد یہ تو سن لے کہ میں نے تیری عظمتوں کو کیسے بلند کیا۔ جب تو حشر کے میدان میں اپنے ایک زلف کو لے کر آتا ہے اور اس کے ذریعے سے تو اپنی امت کی شفاعت کرتا ہے، تو مشرق اور مغرب کے درمیان تیری جتنی امت ہوگی جو جہنم میں جانے والی ہوگی، ان سب کو اس ایک زلف کے تصدق میں سب کو جنتی بنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور کی ذات تو ذات ہے، صرف زلف کا یہ عالم ہے، تو پھر ذات مقدس کا کیا عالم ہوگا؟ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، لیل سے مراد زلفوں کی قسم، اے حبیب آپ کے رخ زیبا کی قسم اور آپ کے ان زلفوں کی قسم جن کے تصدق میں جہنمیوں کو جنتی بنا دیتا ہوں۔ تو یہ عظمتیں، یہ کمالات اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ یہ چند باتیں تھیں جو اس آیت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں رکھی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا جو کچھ کہا گیا سنا گیا تیری پاک بارگاہ میں قبول فرما لے، قرآن حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔